بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی نویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے حوالے سے کتاب میں موجود باب چہارم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام کے سبق سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے اور اسے آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سبق کا نام ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے آپ کے حسب و نسب یعنی خاندان اور شجرے کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا پورا نام حسین بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم رضی اللہ عنہ ہے، یعنی قبیلہ بنو ہاشم سے آپ کا خاندانی تعلق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبیلہ تھا۔ آپ کے والد کا نام حضرت علی المرتضیٰ، آپ کے دادا کا نام حضرت ابو طالب، آپ کے پردادا کا نام حضرت عبد المطلب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور والدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب اللہ کے نبی کی طرف سے ملا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی شہزادی، سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی جنت کی خواتین کی سرداری کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ یعنی والدہ اور والد دونوں طرف سے آپ یعنی حضرت امام حسین ہاشمی اور صاحب شرف و فضیلت ہیں، یعنی آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب بھی قبیلہ بنو ہاشم سے ملتا ہے، اور آپ کی والدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجر نسب بھی ہاشمی خاندان سے ملتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ ہاشمی سید کہلاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ اور القاب سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ اور ریحانۃ النبی ہے۔ یہ القابات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو ملے ہیں، جبکہ امت مسلمہ میں آپ رضی اللہ عنہ شہید کربلا کے لقب سے بھی یاد کیے جاتے ہیں، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ولادت باسعادت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر میں ابتدائی تواریخ شعبان سن 3 یا 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما دونوں بھائی سیرت و صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دونوں صاحبزادے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح مشابہت رکھتے تھے کہ سر سے لے کر ناف مبارک تک۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہت رکھنے والے تھے، اور ناف مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک مبارک قدموں تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر آپ کے نانا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ پھر 7ویں دن آپ رضی اللہ عنہ کا نام حسین رکھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ کے عقیقہ میں 2 مینڈھے ذبح کیے، یعنی 2 دمبے ذبح کیے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اور امام حسن دونوں کے نام خود تجویز کیے۔ سر کے بال اتار کر دفن کیے گئے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، جس کو عام طور پر عقیقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عقیقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ اس کے بعد ہے بچپن کا زمانہ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بچپن کا زمانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ پرورش میں گزرا۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 سال اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 برس کے ہوئے تو ان کے شفیق و مہربان نانا کی رحلت ہو گئی، یعنی حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن تھے اور چھوٹے شہزادے حضرت امام حسین تھے۔ دونوں کی عمروں میں 1 سال کا فرق تھا۔ تو اس طرح سے حضرت امام حسین کی 6 برس کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
یہ غم ابھی بھرا بھی نہ تھا کہ کچھ ماہ بعد والدہ ماجدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اپنے نونہالوں کو داغ مفارقت دے گئیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ربیع الاول میں ہوا، اور اس کے تقریباً 6 ماہ کے بعد رمضان المبارک کی ابتدائی تاریخوں میں تہجد کے وقت حضرت خاتون جنت سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں مشغول ہوتے تو یہ دونوں ننھے نماز میں سجدے کے دوران پیٹھ مبارک پر چڑھ جاتے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو لمبا کرتے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی انہیں منع نہیں فرمایا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ان دونوں نواسوں سے اس قدر پیار تھا کہ جب حضور نماز میں ہوتے اور یہ دونوں شہزادے آپ کی پیٹھ مبارک پر سجدے کی حالت میں آ کر بیٹھ جاتے تو حضور اپنے سجدے کو اس لیے لمبا کر دیا کرتے کہ کہیں میرے دونوں نواسے نیچے نہ گر جائیں۔ انہی طویل سجدوں کے بدلے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں ایسا سجدہ کیا کہ قیامت تک کوئی ایسا سجدہ نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن اپنے بھائی کی طرح اپنے گھر میں والدین رضی اللہ عنہما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کو پیار و محبت دیتے، ان سے عزت و احترام سے پیش آتے۔ چونکہ سب صحابہ کو پتہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں نواسوں سے بے حد محبت ہے، اس لیے صحابہ کرام بھی دونوں شہزادوں کا بہت زیادہ احترام کرتے، بہت زیادہ عزت کرتے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین و فطین اور اعلیٰ سیرت و اخلاق کے مالک تھے، جس کا ثبوت درج ذیل واقعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی وضو کر رہا ہے، لیکن اس کا وضو کرنے کا طریقہ درست نہیں تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا، اے چچا، ہم چھوٹے ہیں، وضو کر رہے ہیں، دیکھنا کہیں وضو میں غلطی تو نہیں کرتے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے وضو کیا تو وہ آدمی دیکھ کر متنبہ ہو گیا، یعنی اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ دونوں تو وضو صحیح کر رہے ہیں مگر میرا وضو درست نہیں۔ یعنی اس شخص کی اصلاح کا طریقہ امام علی مقام حضرت امام حسین نے اس طرح سے اپنایا کہ اس شخص کو برا بھی نہ لگے اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اور یہ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے، جس طرح میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک تک آپ کی عمر مبارک 6 برس تھی۔ تو بچپن کے عالم میں آپ کی ذہانت ایسی تھی کہ اس شخص کو شرمندہ ہونے سے بھی بچایا اور اس کی وضو کی غلطی کو بھی درست فرما دیا، اس کی اصلاح فرما دی۔ اس کے بعد ہے تعلیم و تربیت۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ابتدائی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والدین سے حاصل کی، خصوصاً قرآن کریم کے معنی و مفہوم اور مطالب کی تعلیم والدین سے حاصل کی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو تعلیم دی ہو، حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما نے جنہیں تعلیم دی ہو، تو ان کی ذہانت کس قدر وسیع ہوگی۔ والدہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کی تعلیم و تربیت نہایت ہی عمدہ نہج پر کی، یعنی عمدہ طریقے سے کی کہ ان کی زندگانیاں رہتی دنیا تک ایک مثال قائم ہو گئیں۔ اس کے بعد امام حسین کے فضائل۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی فضیلت آپ رضی اللہ عنہ کا نبوت والے گھرانے میں پیدا ہونا ہے، کہ جس کے نانا نبی آخر الزماں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، دادا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب، دادی فاطمہ بنت اسد یعنی جو حضرت علی کی والدہ تھی، والد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، والدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور بھائی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ ہوں، اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ یعنی ایسا رشتہ کسی اور کو میسر آ ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہیں۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3781 ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جو شخص حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے۔
یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 143 ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کسی دعوت پر جا رہے تھے کہ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھ کر ان کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ یعنی امام حسین کے بچپن کا زمانہ ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا یہ عالم، اس پر وہ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہنساتے ہوئے آخر میں پکڑ لیا اور ان کی پیشانی چومتے ہوئے آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ احب اللہ من احب حسینہ، جس کی حسین سے محبت ہوگی اللہ اس کو محبوب رکھے گا۔ حسین ثبت من الاسباط، میرے نواسوں میں سے حسین ایک نواسا ہے۔ یہ بھی سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 144 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا ایک انداز پتہ چلتا ہے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری ایام میں علیل ہو گئے یعنی بیمار ہو گئے تو خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے حاضر ہوئیں، یعنی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوئیں اور عرض کیا، ابا جان آپ میرے ان بیٹوں کو کچھ عنایت کریں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما الحسن فلہ حیبتی وسؤددی، ہم نے اپنی ہیبت و سرداری حسن، و اما الحسین فلہ جرتی وجودی، ہم نے اپنی ہیبت و سرداری حسن کو اور جرت و سخا حسین کو عطا کی۔ یہ حدیث المعجم الکبیر لطبرانی کی حدیث نمبر 18508 ہے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور ان دونوں سے بغض و عناد رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے دینی خدمات، سیرت و کردار۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی دین اسلام کے احیاء اور قرآن و سنت کی اشاعت میں بے مثال خدمات ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ درس قرآن مجید و حدیث شریف کے لیے مسجد میں بیٹھتے تو لوگوں کا بڑا حلقہ آپ رضی اللہ عنہ کے گرد جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی مسجد نبوی میں جب آپ درس قرآن یا درس حدیث دیا کرتے تو کئی لوگ آپ کا درس سماعت کرنے کے لیے تشریف لاتے اور کئی لوگ جمع ہو جاتے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ بولنے لگتے تو سب کے سب توجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو سنتے اور اپنی جگہ سے حرکت بھی نہ کرتے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں امام علی مقام کو اپنی زبان مبارک چسائی تھی، تو یہی وہ برکت تھی جس کی وجہ سے امام علی مقام جب گفتگو فرماتے تو کئی لوگ آپ کے درس کے اندر اس قدر کھو جاتے، ایسا لگتا کہ سر پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ کے لوگ قرآنی آیات کی تشریح، احادیث مبارکہ اور دیگر شرعی مسائل معلوم کرنے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اعلیٰ اخلاق اور پاکیزہ کردار کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، سخاوت و شجاعت کے پیکر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 25 بار حج ادا کیے، یعنی اس زمانے میں پیدل حج ہوا کرتے تھے۔ تو امام علی مقام مدینہ طیبہ میں رہتے تھے اور مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ جا کر اپنی زندگی میں 25 حج آپ نے ادا کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے لبریز تھی۔ اس کے بعد شادی اور اولاد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی جن سے اولاد بھی ہوئی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ جن میں پہلی بیوی کا نام ہے حضرت لیلہ بنت ابی مرہ رضی اللہ عنہا، جن سے آپ کے صاحبزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جو کربلا میں 18 برس کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ کی دوسری زوجہ جن کا نام حضرت سلامہ تھا اور شیر بانو کے نام سے مشہور تھیں۔ حضرت شیر بانو سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اولادیں ہوئیں، ان میں ایک امام زین العابدین ہیں اور دوسری حضرت فاطمہ ہیں جو آپ کی صاحبزادی تھی۔ تیسری شادی حضرت قضائیہ رضی اللہ عنہ سے کی، جن سے امام علی مقام کے صاحبزادے حضرت جعفر ہوئے۔ چوتھی شادی حضرت رباب بنت عمرہ القیس رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جن سے امام علی مقام کے حضرت عبداللہ حضرت علی اصغر دونوں کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت سکینہ جن کو عام طور پہ حضرت بی بی سکینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ کربلا میں آپ کے ساتھ تھیں۔ تو یہ اولادیں آپ کی ہوئیں۔ تو اس طرح سے امام علی مقام کے سارے صاحبزادے شہید ہو گئے، سوائے امام زین العابدین کے جو حضرت شیر بانو سے تھے، ان سے پھر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی نسل چلی۔ اس کے بعد یزید کی بیعت سے انکار اور ثانیہ کربلا۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد
مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ نے یزید کے حکم سے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے بلایا۔ یعنی 61 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا، اور یزید ایک فاسق، فاجر، بدکار اور شرابی شخص تھا۔ اس نے دیکھا کہ میری حکومت کو اگر کسی سے خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ چند لوگ ہیں جن کی وجہ سے میری حکومت جا سکتی ہے، جن میں امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ تو اس نے چاہا کہ اگر انہوں نے میری بیعت کر دی تو سب کے لیے بیعت کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر ان تینوں نے بیعت سے انکار کیا تو کوئی بھی میری بیعت نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے یزید نے امام علی مقام حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کے ذریعے یہ پیغام بھجوایا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی، اور امام علی مقام نے بھی یزید کی بیعت کرنے سے اس لیے انکار کر دیا، آپ اگر یزید کی بیعت کر لیتے تو قیامت تک لوگوں کے لیے یہ دلیل بن جاتی کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لی تو کوئی بھی شخص قیامت تک پھر فاسق و فاجر کی بیعت کر سکتا ہے۔ تو یزید کی بیعت کرنے کے لیے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ نے بلایا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے بیعت سے انکار کیا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ یعنی جب ولید بن عقبہ کے پاس سے واپس آئے تو آپ نے اپنے اعزا و اقارب سے، اپنے احباب سے پوچھا، مشورہ کیا، تو مشورہ یہ طے پایا کہ اگر یہیں مدینہ طیبہ میں رہے تو ولید بن عقبہ مجبور کرتا رہے گا۔ اس وجہ سے آپ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے کہ مکہ مکرمہ حرم تھا اور وہاں پر کسی کا خون بہانا جائز نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام علی مقام مکہ روانہ ہو گئے کہ وہاں جا کر اپنی زندگی کے بقیہ ایام گزار دیں گے۔ امام رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں 4 ماہ قیام فرمایا۔ اس دوران کوفے کے لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی طرف خطوط بھیجے کہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ آ جائیں تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے سوا ہمارا کوئی پیشوا اور امام نہیں، اس لیے کہ یزیدی حکومت میں اسلامی اقدار کی پامالی ہو رہی ہے اور اسلامی احکامات کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ اسلام کا دارالخلافہ تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے کوفے میں آباد تھے، تو کوفے کے لوگوں نے امام علی مقام کو خط لکھے اور تقریباً 1200 خطوط لکھ کر امام علی مقام کو بلایا اور کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید کی حکمرانی کو نہیں مانتے، اور بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ اگر آپ نہیں تشریف لائے تو ہم مجبوراً یزید کی بیعت کر لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا پڑا تو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم نے امام الانبیاء کے نواسے کو بلا کر بیعت کرنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ تو جب یہ خطوط پہنچے تو امام علی مقام سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ یعنی جب اتنے سارے خطوط آئے تو امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ پہلے کسی کو یہاں سے سفیر بنا کر بھیجتے ہیں وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر وہاں کے حالات دیکھیں اور ان کو جا کر میرا یہ خط بھی پہنچا دینا جس پر امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے ان کوفیوں کو لکھا کہ میرا چچا زاد بھائی مسلم تمہارے پاس آ رہا ہے، ان سے تم سب لوگ بیعت کر لو، جب یہ مجھے وہاں کے حالات کے بارے میں بتا دیں گے تو میں بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اپنے 2 چھوٹے صاحبزادوں اون و محمد کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر کوفہ پہنچے۔ اس دوران یزید کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں اطلاع دی گئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو کوفے کے 40,000 لوگوں نے آ کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کی اور اپنی وفاداری کی قسمیں کھائیں۔ تو جب 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کر چکے تو یہ بات کوفے میں رہنے والوں میں سے جو یزید کے ماننے والے تھے ان میں سے کسی نے یزید کو یہ خط لکھ کر بھیجا کہ تو اپنی حکومت کے اندر خواب غفلت میں سویا ہوا ہے، یہاں تیرے خلاف بہت بڑا محاذ کھڑا ہونے والا ہے، 40,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کی بیعت کر لی ہے، اگر تو نے فوری طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا تو تیری حکومت کا ملیہ میٹ ہو جائے گا۔ یہ اطلاع جب یزید کو پہنچی تو پھر یزید نے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر مقرر کیا۔ یعنی جو کوفے کا پہلے سے گورنر تھا اس کا نام تھا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، اور اس نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا
اس وجہ سے یزید نے ان کو معزول کر کے ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد، جس کو ابن زیاد بھی کہا جاتا ہے، اس کو کہا کہ تو بصرے کا گورنر ہے، اب میں تجھے کوفے کا گورنر بھی بنا رہا ہوں۔ اور عبید اللہ بن زیاد بہت زیادہ ظالم سفاک قسم کا شخص تھا، تو اس سے یزید نے حکم صادر کیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے نمائندے مسلم بن عقیل کو قید یا قتل کیا جائے۔ اسی دوران مسلم بن عقیل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ آ جائیں، اور کوفے کے لوگ میرے ہاتھ پر آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں۔ یعنی جب 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے دست اقدس پر بیعت کر چکے تو آپ نے سوچا کہ یہ ابھی سے اس قدر عقیدت مند ہیں، اتنی جان قربان کر رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ میرے آنے پر یہ اتنی عقیدت دکھا رہے ہیں اور پروانہ وار میرے ساتھ رہتے ہیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو یہ تو اور زیادہ ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کریں گے۔ تو اس لیے حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھ کر بھیجا کہ آپ یہاں فوری طور پر تشریف لے آئیں، 40,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی ہے اور یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے۔ تو ادھر سے حضرت مسلم بن عقیل کا خط لے کر قاصد مکہ مکرمہ روانہ ہوا، ادھر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ اور وہ جو 40,000 لوگ تھے، سب سے پہلے تو جو 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کر چکے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حکومت یزید کے پاس ہے، طاقت یزید کے پاس ہے، دولت یزید کے پاس ہے، اسلحہ یزید کے پاس ہے، بے شک امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن چونکہ اقتدار یزید کے پاس ہے، لہٰذا وہ سارے کے سارے ڈر اور خوف کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں تک کہ رات کی تنہائی میں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مرید کے دروازے پر جا کر دروازہ بجاتے تو کوئی بھی دروازہ نہ کھولتا۔ تو جب حضرت مسلم بن عقیل تنہا رہ گئے تو کوفے کے گورنر ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کروا دیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ 8 ذی الحج 60 ہجری کو مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یعنی امام علی مقام کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تو وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، جن میں چھوٹے بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، 82 افراد کا یہ قافلہ 8 ذی الحج کو 60 ہجری میں مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ 24 دنوں کا نہایت طویل اور کٹھن سفر طے کر کے 2 محرم 61 ہجری کو مقام کربلا پہنچے۔ اس دوران حضرت امام علی مقام کو راستے میں یہ پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے، تو اس پر آپ بڑے حیران ہوئے کہ ابھی تو چند دن پہلے میرے پاس مسلم بن عقیل نے خط بھیجا تھا کہ آپ آ جائیں اور 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے بلکہ کوفے کی طرف جائیں گے، وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں گے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو جب امام علی مقام کا قافلہ 2 محرم کو مقام کربلا پہنچا، جہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج مزار مبارک ہے، تو یزید کی فوجوں کے چیف، یزیدی لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے، یہ عمر نہیں پڑھیں گے، عمر پڑھیں گے اس کو، عمر بن سعد نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت پر اصرار کیا، اور اس بات چیت کا سلسلہ 2 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک چلتا رہا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت اور باطل کے سامنے جھکنے سے صاف انکار کر دیا۔ یعنی جب امام علی مقام کو یزید کی بیعت کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بیعت سے انکار کرنے کی وجہ سے تو ہم نے مدینہ چھوڑا تھا، تو جس مقصد کے لیے ہم نے مدینہ چھوڑا اور مکہ چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں آ کر پھر یزید کی بیعت کریں؟ بلکہ آپ نے وہ 1200 خطوط دکھائے کہ نہ تو میں لڑنے کے ارادے سے آیا ہوں، نہ میں بیعت کے ارادے سے آیا ہوں، مجھے تو کوفے کے لوگوں کی طرف سے یہ 1200 خطوط آئے، جس کے جواب میں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا اپنا نمائندہ بنا کر۔ اب جب میں یہاں آیا ہوں کہ یہ لوگ میری بیعت کریں گے، تو یہاں پہنچنے کے بعد الٹا مجھے یزید کی بیعت کرنے کا کہا جا رہا ہے، تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یزید کی بیعت کر لوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا تو مجھے واپس جانے دے دیا جائے یا مجھے یزید کے پاس ملک شام لے کر جایا جائے تاکہ میں اس سے بات کروں۔ مگر ان باتوں کا ان بدبختوں پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور امام علی مقام کے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں اپنے بیٹوں، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجوں، اپنے بھانجے اور اپنے اصحاب سمیت 71 لوگوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بالآخر 10 محرم الحرام 61 ہجری کو حق و باطل کا مارکا ہوا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال اور جان نثاران کے ساتھ بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیے گئے۔ یعنی 7 محرم سے امام علی مقام کے پورے گھرانے پر دریائے فرات کا پانی بھی بند کر دیا گیا، تو 3 دن کے بھوکے پیاسے امام علی مقام 10 محرم الحرام کو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی اور کلمہ حق کی برتری کے لیے عظیم الشان قربانی دے کر
عالم اسلام کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ تو ظاہری طور پر یزید اپنی فتح سمجھ رہا تھا، لیکن حقیقی طور پر قیامت تک کے لیے یزید کو سخت شکست ہوئی، اور یزید کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیامت تک نام زندہ ہے اور رہے گا۔ اس کے بعد آرام گاہ یعنی آپ کا مزار مبارک عراق کا شہر کربلا، جو آج کل مشہور شہروں میں شمار ہوتا ہے، وہاں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک واقع ہے، اور وہ آپ رضی اللہ عنہ کی آرام گاہ ہے۔ یعنی یہیں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پر انوار ہے، اور یہیں آپ کے آل، آپ کے اصحاب اور آپ کے ساتھی جو شہید کیے گئے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، آپ کی اولاد، ان تمام کے مزارات عراق کے شہر کربلا میں ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے مرکز اقدس پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے، تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔